بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا باضابطہ اعلان کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں، ہم ہر وقت اچھی خبر کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم میچ کھیلیں۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے آئی سی سی سے اپنی شرائط منوا لی۔ پاک بھارت میچ شیڈول کے مطابق ہوگا، لیکن پاکستان کی شرائط پر پاکستان نے آئی سی سی میں بنگلہ دیش کا مقدمہ بھرپور انداز میں اٹھایا۔ آئی سی سی میں پاکستانی موقف کی جیت بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی حمایت پر بھرپور شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سری لنکن صدر انوارا کمارا نے بھی بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست کی۔ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ میں نہ ہونا مایوس کن ہے۔ آئی سی سی کا بنگلہ دیش پر کسی قسم کا جرمانہ نہ کرنے کا اعلان۔ پاکستان بنگلہ دیش اور آئی سی سی کے درمیان مذاکرات مثبت رہے۔ آئی سی سی کا اعلامیہ جاری۔ آئی سی سی کا کہنا ہے بنگلہ دیش کے 20 کروڑ شائقین کے نقصان کا اندازہ ہے۔ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 تک کوئی آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دینے پر غور کریں گے۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے اخراج پر تنازعات حل کمیٹی میں جانے کا حق ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان کی نیلامی مکمل۔ ولی ٹیک نے 2 ارب 45 کروڑ روپے میں ملتان کی ٹیم خرید لی۔ ٹیم ملتان کے مالکانہ حقوق کے لیے 5 بڈرز میں مقابلہ ہوا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیم ملتان کے نئے اونر کو چابی سونپ دی۔ ولی ٹیک نے ٹیم ملتان کا نام راول پنڈی رکھنے کا سرپرائز دیا۔ مالکان کا کہنا تھا راول پنڈی کی گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں، اس لیے نام تبدیل کیا۔ اور راول پنڈی کے انڈسٹریل ایریا کی فوم فیکٹری میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ بیسمنٹ میں لگی آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کے لیے آپریشن جاری۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اس کو اپنا دکھ سمجھیں۔ اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا بھارت نے ہم سے 4 روزہ جنگ ہاری۔ نریندر مودی بھارت سمیت دنیا بھر میں رل گیا۔ بھارت اب براہ راست جنگ کی جرات نہیں کرے گا۔ افغانستان چھپ کر وار کر رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان سے مذاکرات میں ہماری ساری باتیں تسلیم کی گئیں، گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ افغانستان نے ہم سے 10 ارب روپے مانگے۔ اسلام آباد دھماکے پر بیان میں ایک مسلک کا حوالہ دیا تو مجھے دھمکیاں دی گئیں۔ اس معاملے پر کوئی ڈر نہیں، سچ بولوں گا۔ ریاست کی سرپرستی میں تنظیمیں بنائی گئیں۔ مذہبی منافرت ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھی، جان بوجھ کر ہوا دی گئی۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ سیاست ریاست کے تابع ہونی چاہیے۔ دنیا کے سامنے بیٹھ کر افغانستان سے دہشت گردی پر جواب لیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا کہنا ہے مختلف ملکوں کی کانفرنس بلا کر کابل سے بات کی جائے۔ محمود اچکزئی نے کہا 8 فروری کو احتجاج کر کے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، کسی کو پتھر نہیں مارا۔ جے یو آئی، تاجر تنظیموں اور ٹرانسپورٹرز نے ہمارا ساتھ دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عطا تارڑ کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے بیانات دہشت گردوں کو تقویت بخشیں گے۔ دہشت گردی کے حوالے سے کسی پر الزام نہیں لگاتا، سب کو مل کر دہشت گردی کو شکست دینا ہوگی۔ اب بہت بڑا آپریشن ہوگا۔ اگر کسی پارٹی یا سیاستدان نے سیاست کی تو اس کو بھی دہشت گرد کی طرح گاڑ دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن آپ پھر سیاست کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں۔ کون سی ہڑتال ہوئی؟ ہر اتوار کو دکانیں بند ہوتی ہیں، اگلے اتوار کو بھی بند ہوں گی۔ فوج جنازے اٹھا رہی ہے، آپ تقریروں میں تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ تو احساس کریں، کوئی تو حد ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ بانی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے، ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ابھی درخواست قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے جیل میں بانی پی ٹی آئی کی موجودہ حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر دی۔
حکومت 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر $1 ارب خرچ کرے گی. 5 سال میں 1000 PhDs کو AI اسکالرشپس دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دیں گے. اسکولوں میں بچوں کو AI کی تعلیم دینے کے لیے نصاب تیار کیا جائے گا. انڈس AI ویک ملک کا ٹیکنالوجیکل منظرنامہ بدل دے گا. لاہور بھاٹی گیٹ مین ہول میں گر کر جاں بحق ماں بیٹی کے مقدمے میں شکایت کنندگان نے ملزمان سے صلح کر لی. مرحومہ کے شوہر کو 85 لاکھ اور والد کو 25 لاکھ روپے ملے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پوسٹ میں بتایا مدعیان کی صلح کے بعد کیس کی کارروائی مؤثر طور پر ختم ہوئی. لاہور کی عدالت نے مقدمے میں گرفتار 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا. ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی انچارج، سائٹ انچارج عثمان اور سلمان شامل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صدر عالمی بینک اجے بنگا کی وفد کے ساتھ ملاقات. ورلڈ بینک اور پنجاب حکومت کے درمیان شراکت داری پر تفصیلی بات چیت. اجے بنگا نے پنجاب حکومت کے فلاحی منصوبوں کو سراہا. مریم نواز کا کہنا تھا حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. IT انفراسٹرکچر کی بہتری سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا. مجھے کوئی ہڑتال نظر نہیں آئی، عوام نے ایسی کال کو مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سیون میں گفتگو. کہا سندھ میں ماورائے عدالت قتل قابل قبول نہیں. صوبے میں گندم کی چوری میں ملوث افسران کو نہیں چھوڑا جائے گا. کوشش ہے زیادہ سے زیادہ نوکریاں دیں، لیکن یہ پھر بھی کافی نہیں. نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے. مشعل پاکستان نے پاکستان ریفارمز رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق گزشتہ سال 135 وفاقی اداروں میں 600 اصلاحات کی گئیں، جس کا مقصد وقتی فیصلوں کے بجائے دیر پا نظام کا قیام ہے. مصدق ملک کہتے ہیں 35% ریفارمز ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ہیں. اصلاحات کا مقصد شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا، عام آدمی کی زندگی میں سہولت لانا ہے. سرکولر ڈیٹ کی مد میں 1.25 کروڑ روپے کی سیٹلمنٹ کی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ. اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت. اطالوی وزیر داخلہ نے کہا المناک واقعے کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا. دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اٹلی تعاون جاری رکھنے کو تیار ہے. یورپین کمشنر نے کہا دکھ کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. محسن نقوی نے اظہار یکجہتی پر اطالوی وزیر اور یورپین کمشنر کا شکریہ ادا کیا. کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے. دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے. طے ہو چکا دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسند مودی ہے. بھارتی اسپانسر دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں. گورنر سندھ کامران تصوری کی ترلائی میں امام بارگاہ کے دورے کے دوران گفتگو. کہا بھارت مئی میں ہونے والی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پیمز اسپتال کا دورہ. اسلام آباد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا دشمن عناصر کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ورلڈ ڈیفنس شو میں پاکستانی اور سعودی اسٹالز کا دورہ. جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کا جائزہ لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی دفاعی صنعت سے وابستہ نمائندگان سے ملاقاتیں. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سیکرٹری دفاعی پیداوار جنرل چراغ حیدر بھی ہمراہ تھے. دھرنا دینے سے صرف عام آدمی کو تکلیف ہوگی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں MQM اور جماعت اسلامی کی سیاست ہی کراچی میں برا کہنے سے ہوتی ہے. پنجاب اور دیگر صوبوں میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، وہاں یہ بیان کیوں نہیں دیتے. PTI نے سمارٹ کام کیا، چھٹی کے دن ہڑتال کر دی. جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق نے کہا گرفتاریوں اور انتقامی کارروائیوں سے ڈرنے والے نہیں. سندھ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا ہر صورت ہوگا.
सोना मजीद 5,300 रुपए महंगा, 1 तोला 5,24,762 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 346 रुपए इजाफे के साथ 8,615 रुपए की हो गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, मुख्तलिफ पार्टीज की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 12 फरवरी को होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। शेख हसीना के इक्तदार से बेदखली के 1.5 साल बाद अवाम इलेक्शन के लिए पुरजोश। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात, जिला उखरुल में नागा और कोकी कबाइल के दरमियान खूरेज झड़पें, दर्जनों अफराद जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने 20 से जायद मकानों को जला दिया, मुतअद्दिद गाड़ियों को भी आग लगा दी। हालात कशीदा। मई 2023 से जारी नस्ली फसादात में 260 अफराद हलाक हो चुके, हजारों बेघर हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून, साबिक कप्तान शोएब मलिक मेजबान, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार अली रहमान आज बनेंगे मेहमान, कॉमेडियन आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और आग लगे बस्ती में, इस ईद उल फितर पर तहलका मचाने को तैयार ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग की मुश्तरका पेशकश। फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म की कास्ट में फहद मुस्तफा और माहिरा खान की जोड़ी कमाल ढाएगी। लेजेंड जावेद शेख के अलावा ताबिश हाशमी मुनफरद किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी और डायरेक्शन बिलाल आतिफ ने की है। फिल्म ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी।